جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا۔ یعنی قتل تو قتل ہے، کسی کا خون بہانا، یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانا جو ہے، یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا، یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا نا، وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں، تو اگر کارڈ میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آئے، اسکریچ آ جائے، تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ دوسری طرف سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، تیسری اور ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے، قتل حرام ہے، اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے، اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you، سنا کبھی آپ نے؟ اس سے بھی بچیے، کیونکہ اگر آپ دن میں 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لاشعور میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان اچانک ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے، اس نے سوچا نہیں ہوتا، لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں۔ اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا وہ سب اس کا لکھا ہوا ہے، اس کے دل پہ اترا ہوا ہے، اس کے حافظے میں گیا ہوا ہے، اور ایک وقت وہ شعور میں اٹھ کر ایکشن میں ڈل گیا ہے۔ تو اس لیے اپنی لغت سے، اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے ایسے تمام الفاظ غصے میں بھی نہ بولے جائیں کہ جو کسی وقت عمل میں ڈھل جائے۔ کہتے ہیں نا واچ یور ورڈ، اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے گو ٹو ہیل یا کوئی بھی گندے لفظ جس کے اندر ایک تکلیف دہ یا اذیت والی بات پائی جاتی، تو ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے فرینک ہونے کی علامت ہے، ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے سپیڈی ڈرائیونگ ہے، آپ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں، کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کیئرلیسلی کرتے ہیں، اپنی کسی ڈیوٹی کو پوری طرح پورا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں آپ کسی مثلاً گٹر کا ڈھکن نہیں لگاتے اور جان چلی جاتی ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غفلت ہو، وہ جان بوجھ کے کرنا ہو، کیئرلیسنس ہو، ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، حالانکہ وہ حل نہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ضائع ہو جائے تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm sick and tired of my life۔ ابارشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لیے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا، یا ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، گویا رازق ہم خود بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو قتل کسی بھی درجے پر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے کسی بچے کا ہو، جنین کا ہو، یا کسی انسان کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، بڑے کا ہو یا چھوٹے کا، سب کی جان محترم ہے۔